إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ حضرات گرامی، یہ سورہ شورى کی 51 نمبر آیت ہے جس میں وحی کے متعلق چند باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن پر بھی وحی نازل ہوتی ہے انبیاء کرام اور رسل وہ بشر ہیں۔ وما کان لبشر، کہ جس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے وہ بشر ہوتا ہے، نبی، رسول، اور وحی سوائے ان 3 طریقوں کے کسی اور طریقے سے نازل نہیں ہوتی۔ باقی جتنے بھی طریقے ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں وہ سب ان 3 ہی طریقوں میں شامل ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خفیہ وحی فرماتا ہے، الا وحیا، خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی نبی ہو ان کا خواب جاگتے میں القاء کرنا، الہام کرنا اللہ کی طرف سے، یہ سب وحی خفی کے اندر شامل ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام اور خود ہمارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو فتح مکہ کے بارے میں تھا اس قرآن کریم میں مذکور ہے۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ وحی کا یہ ہے او من وراء حجاب، کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے اپنے رسول نبی سے بات کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ایسا کلام کہ اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، کوئی اس کلام کی تعویل نہیں کر سکتا کہ کلام نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا اور وہ تھا۔ صرف اور صرف کلام کا مطلب جو کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے
کہ جیسے چاہتا ہے اپنے انبیاء رسول سے کلام فرماتا ہے، اور اس کے کلام کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، سنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او یرسل رسولا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے فرشتوں میں سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کوئی فرشتہ قاصد بنا کر، جو کہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنے نبی رسول کے پاس بھیجتا ہے اللہ تعالی، جو کہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے اس بات کی وحی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تین طریقے ہیں جن میں آخری طریقہ ہے جس میں اللہ اور نبی کے درمیان فرشتہ ہوتا ہے۔ وحی کا جو تیسرا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں واحد یہ ایک طریقہ ہے وحی کرنے کا جس میں اللہ اور اس کے رسول نبی کے درمیان فرشتہ ہے۔ اس سے پہلے جو طریقے بتائے گئے ہیں، وحی، خفیہ کلام اور پردے کے پیچھے سے کلام، اس میں نہ کوئی فرشتہ ہے اللہ اور اس کے نبی کے درمیان، اور نہ کسی بشر کو، جیسے صحابہ کرام، کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی جب تک اللہ کے نبی بتا نہ دے۔ حضرات گرامی، یہاں سے اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس میں ایک قسم وحی کی وہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو وحی کا باقی حصہ ہے وہ وحی کے مذکورہ دو طریقے جو آیت میں ہیں ان کے ذریعے نازل ہوئی ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزل بہ الروح الامین، کہ یہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو لے کر روح الامین جبریل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں۔ اس قرآن کا ایک ایک لفظ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو کہ اللہ کی وحی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور اس وحی کا ذریعہ قرآن کے مطابق جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ وحی جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہوتی تھی، جبریل کے بغیر، پردے کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سماعت فرماتے تھے، یا خواب کی شکل میں، القاء کی شکل میں، جسے خفیہ وحی کہا گیا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ وحی کا بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے، جس کی گواہی قرآن کریم خود دے رہا ہے۔ سورہ شورى 51 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کے علاوہ بہت ساری وحی ہے جو جبریل علیہ السلام کے بغیر نازل ہوئی ہے، اور اس وحی میں بھی ایک حصہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے قرآن کے علاوہ، جیسا کہ حدیث جبریل لمبی حدیث ہے جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، جس میں جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر سوالات کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ یہ حدیث
حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ یہ بات عام مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم اور اس کے علاوہ وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جبریل کے ذریعے یا جبریل علیہ السلام کے بغیر، اس تمام وحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ حضرات گرامی، ہمارے ملک میں اور باہر انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سرے سے انکار، یہ اس حملے کا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا گیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے جو حملہ کیا تھا تاکہ اسلام کی دعوت یہی رک جائے، اسی کا یہ حصہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے محفوظ کر لی ہے، اب جو بچی ہے وہ آپ کی بات ہے، وہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو دشمن نے جو سب سے آسان سمجھا اور سب سے زیادہ ضروری سمجھا جس چیز پر، جس پوائنٹ پر حملہ کرنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور یہ شوشہ اڑایا کہ قرآن ہمیں کافی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، قریب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص کہے گا، چارپائی پہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمیں صرف قرآن کافی ہے، جو اس میں ہے وہ ہم مانیں گے، حلال حرام اسی کا مانیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے۔ لیکن یہی قرآن ان جاہلوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے، جی ہاں یہ لوگ قرآن سے جاہل ہیں، آپ یقین کریں، ان میں سے کسی کو پکڑ کے بٹھا لے، اس کو جس آیت کا حوالہ دے اس آیت کا ناظرہ پڑھوا لے، اگر پڑھ لے تو یہ کوئی شاذ و نادر ہوگا، اور اگر پڑھ بھی لے تو اس سے ان آیات کا مطلب پوچھ لیں کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ کہاں ہے؟ اگر قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے، جو قرآن کے ساتھ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے اور اس کی گواہی قرآن میں ہے، سورہ شورى 51 نمبر آیت 25واں سپارہ، کہ قرآن تو جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے، اور جو وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے اور الہام، خواب، خفیہ طریقے سے جو اللہ نے وحی فرمائی ہے، جس میں نہ کسی بشر نہ کسی فرشتے کا کوئی دخل ہے، کوئی واسطہ ہے، وہ وحی کہاں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ جو میں نے نازل فرما دیا ہے، جو نصیحت میں نے نازل فرما دی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
ذکر کے ترجمے لے لیے، بعض علماء نے اختصار کے ساتھ ترجمے میں قرآن لکھا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جبکہ ذکر کی تشریح، ذکر کی تفسیر خود قرآن نے فرمائی ہے کہ وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ کیا ہے، وہ تو خود قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیا اس ذکر کا مطلب صرف قرآن ہے یا قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ ہمارے استاد مربی المحدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جب ہمیں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، قرآن کے یہ مقامات جن میں سے میں نے ایک ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، ان مقامات کو روزانہ ہم سے پوچھا کرتے تھے، ٹیسٹ لیا کرتے تھے۔ پہلے بخاری پڑھانے سے پہلے ہمیں قرآن کریم کے ان دلائل کا ازبر یاد کروانا اور سمجھانا ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ جب بخاری شریف سے پہلے ان کا یہ مقدمہ ختم ہو جاتا پھر بخاری شروع کرتے، اور قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے یا حدیث پڑھاتے ہوئے کہیں بھی لفظ کتاب آ جاتا یا کہیں بھی اس طرح وحی کا ذکر ہوتا تو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ قرآن اور حدیث کا ترجمہ کرتے تھے۔ اس چھوٹے سے خطبے میں ہم حافظ رحمہ اللہ کے سکھائے ہوئے جو نکات ہیں وہ بیان تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو بنیادی چیز ہے منکرین حدیث کے رد میں جو دلائل ہیں قرآن کریم کے، ان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اس آیت سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جب اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوا ہے تو پھر منکرین حدیث یا اس قسم کے جو فتنے ہیں اس کو کہیں سے بھی چھو سکتے ہیں۔ لہذا یہ بنیادی عقیدہ ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے کو بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی ہے وحی، اس میں قرآن کریم بھی ہے اور قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی ہے، اور وہ جو وحی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا نام دیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ میں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نیچے نازل فرمایا، جنت سے دنیا کی طرف بھیجا، تو وہاں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، ہدا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے، بدبخت وہ ہوتا ہے جو آخرت میں کامیاب نہ ہو، جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ضمانتیں دی ہیں کہ دنیا میں وہ اہل حق میں سے ہوگا، آخرت میں وہ طائفہ منصورہ میں سے ہوگا۔ کون؟ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی جو میں بھیجوں گا نبیوں کے ذریعے، جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا نازل کرنے سے پہلے، زمین پر اتارنے سے پہلے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہاری طرف، تمہارے پاس، فَمَنِ اتَّبَعَ، پس جس نے بھی اس کی پیروی کی، اتباع کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا، کہ مطلب وہ اہل حق میں سے ہوگا، وَلَا يَشْقَى، نہ وہ بدبخت ہوگا، مطلب مرنے کے بعد وہ جنتی فرقے میں سے ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ، اور جس نے بھی منہ پھیر لیا،
بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل فرمائی، فرمانی ہے ہر دور میں، ہر قوم کے پاس جب نبی آئے گا ہدایت لے کر آئے گا۔ فرمایا جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کا یہ انعام ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے گا ومن اعرض، فرمایا عن ذکری، اسی ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے، اسی ہدایت کو ذکر سے ارشاد فرمایا، اور جس نے منہ پھیر لیا میری ہدایت، میرے ذکر سے، یعنی ہدایت سے، اس ہدایت سے جو نبی لے کر آئے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کی زندگی تنگ ہوگی، دنیا کی زندگی، آخرت کی، برزخ کی، ہر مرحلے میں وہ تنگ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ کس کو؟ جس نے منہ پھیر لیا میرے ذکر سے۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا نام دیا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی اس کی پیروی کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ اور جب اس ہدایت کو مکمل کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ ہدایت جو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ہدایت، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور نازل کیا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں بتا دیا کہ جبریل کے ذریعے پردے کے پیچھے سے اللہ کلام فرماتا ہے، کبھی جبریل کو بھیج کر اور کبھی خفیہ طریقے سے، جیسے خواب، الہام، القاء، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے، لیکن یہ بتا دیا لفظ بلفظ قرآن جو ہے وہ جبریل کے ذریعے آیا ہے، پردے کے پیچھے سے، یہ خواب کے ذریعے نہیں نازل ہوا۔ لیکن سوال یہ قرآن اپنے ماننے والوں سے کرتا ہے، یا جو لوگ اس کو بہانہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان سے یہ قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ جو میرے ساتھ اور وہی نازل ہوئی ہے وہ لے کر آؤ، کہاں ہے وہ؟ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس میں آیا نازل ہوا ہے، وہ محفوظ ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف قرآن کافی ہے، اور اس کے ساتھ جو وحی کا دوسرا حصہ ہے وہ ضعیف ہے، وہ مان نہیں سکتے، اس پر اعتبار نہیں؟ تمہیں اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اسی قرآن میں، اگر تم اس قابل نہیں ہو کہ کسی بات کی تحقیق کر سکو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل علم سے پوچھو کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، اہل علم سے پوچھو۔ آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ آپ انکار کر دو، جو چیز آپ کو نہ آتی ہے اس کا انکار کر دو۔ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی اپنے سے بڑے علم والے سے پوچھو، اگرچہ آپ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ علم کی بس صرف آپ پر یا آپ کے حضرت پر نہیں ہوتی، دنیا میں جتنے بھی علماء پائے جاتے ہیں، بڑے سے بڑا عالم آپ کی نظر میں ہے، اس سے بڑا عالم اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر بڑا عالم ہے، اور سارا علم کا مرکز، منبع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے فرمایا جہاں جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہاں سے فیصلہ کراؤ، اللہ اور اس کے رسول۔ تو اہل علم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ اسلام کی تعلیمات کا مصدر قرآن اور حدیث ہے۔ حضرات گرامی، اس قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی ایمان لایا جائے۔ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی ہے کہ اسلام کا دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور احادیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے علماء ائمہ حدیث کے ذریعے فرمائی ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی ہے، اس پر اس نے ہمیں آزمایا ہے، ہر طرف سے آزمایا ہے۔
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس قدر چلتے ہیں اور کس طرح ہم اسلام کے منہج کو اپناتے ہیں اور اپنی منمانی سے کس قدر بچتے ہیں، سارے امتحان ہیں۔ لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔